حاجت کو پورا کرنے کا بہت بہترین آپ لوگوں کو وظیفہ شیئر کرتی ہوں. اور السلام علیکم، کیا حال آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ آپ لوگوں کو میں کیسا وظیفہ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کے ہر ناممکن کام، جو آپ کی ناممکن حاجت، جو آپ کو لگتا ہے کہ میری حاجت ہی پوری نہیں ہوگی، میرا یہ کام پورا نہیں ہوگا، وہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پوری یقین کے ساتھ اگر آپ لوگ کریں گے. دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی آپ سورہ پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں قرآن کا کوئی بھی سورہ، کوئی بھی دعا یا کوئی بھی حاجت آپ لوگ طلب کرتے ہیں، تو اگر آپ کا یقین کامل ہوگا، یقین ہوگا، تو پھر آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی. جب تک آپ لوگ میں یقین نہیں ہوگا، کشمکش میں ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ شاید میرا کام ہو نہ ہو، تو پھر اس صورت میں آپ کا وہ کام انجام تک نہیں پہنچے گا. یہ بات اب یقین سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کام کے لیے، جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے، تو یقین کے ساتھ کیجئے کہ اللہ کی ذات میرا وہ کام ضرور کرے گا انشاءاللہ. اور پینٹا باغ کے صدقے میں اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی کرے گا. آپ دعا کر کے، آپ یقین کے ساتھ وہ کام دعا کیا کریں اور اپنی حاجت طلب کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں. چلے جی، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتی. آپ کو میں اپنی جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وظیفہ دوبارہ شیئر کرتی ہوں. میں نے اپنے چینل پہ پہلے بھی شیئر کیا تھا اور کافی لوگوں نے ماشاءاللہ اب وہ پڑھا بھی ہے اور کتنے لوگوں کو معلوم بھی ہے. تقریباً میں سمجھتی ہوں کافی زیادہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وظیفے کے بارے میں. اور اب ہم سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو یہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. سوچا میں نے کہ دوبارہ میں شیئر کر دیتی ہوں. کچھ میسیجز آ رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا چلو پھر میں دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. میں وہ سلائڈ میں چلا بھی دوں گی لکھی ہوئی تاکہ آپ کو آسانی ہو پڑھنے کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے. کوئی بھی حاجت ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، بچیاں جو لڑکیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا اچھے رشتے نہیں آ رہے اور وہ پریشان ہیں رشتوں کے لیے، تو وہ رشتے کی نیت سے یہ دعا کر سکتے ہیں. وہ لڑکے یا وہ لڑکیاں جن کی جاب نہیں ہو رہی، جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں، وہ روزگار کے لیے کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ یا بچی یا کوئی بھی شخص یا خواتین میں سے کوئی بھی اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں، ویزے کے لیے پریشان ہے یا ویزا نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہو. آپ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ چاہ کی رنجش، آپس میں محبت نہ ہونا، اتفاق نہ ہونا، اس کے لیے کر سکتے ہو. آپ لوگ برکت کے لیے کر سکتے ہو. آپ کسی بیماری کے لیے کر سکتے ہو، جو بہت ایسی بیماری جس کا علاج ناممکن، یا آپ کو لگتا ہو کہ اس بیماری سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہو رہا، اور آپ اس بیماری کے لیے کر سکتے ہو. مطلب کہ آپ ہر کام کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اور آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو. بہت اچھی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا انہوں نے مشکل میں پڑھی تھی اور اللہ نے ان کی مشکلیں آسان کی تھیں. اور یہ دعا بہت مجرب عمل ہے، بہت زیادہ مجرب عمل ہے. اور میں جس کام کے لیے پڑھتی ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں جس کام کے لیے پڑھتی ہوں، جس نیت سے پڑھتی ہوں میں، اور آپ یقین کریں وہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا میرا وہ کام ہو جاتا ہے. ایک کام جب میں نے لاسٹ ٹائم میں نے یہ کیا تھا اپنے ویزے کے لیے، تو وہ میرا تقریباً 3 دن کے اندر میرا کام ہو گیا تھا. اور پھر میں نے اس کے بعد کسی اپنے لیے نہیں بلکہ کسی بچی کے رشتے کے لیے میں نے کیا تھا. تو اس میں مجھے پھر یہ ہوا تھا کہ میں نے تقریباً 8 سے 9 دن میں نے پڑھا تھا، اور 8 سے 9 دن پڑھا تھا. تو 9 دن کے پاس بچی کے ہاں مجھے اس نے بتایا کہ اس طرح رشتے والے جہاں وہ چاہ رہی تھی، جس طرح کے حکومت ہے کہ خاندان میں تھوڑا رنجش کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا، ماشاءاللہ اس بچی کا وہ کام ہو گیا تھا. تو اب ضروری نہیں کہ میں اپنے لیے پڑھوں، دوسروں کے لیے بھی مطلب کوئی مجھے کہہ دے تو میں ضرور پڑھتی ہوں، میں ضرور دعا کرتی ہوں. دیکھیں، آپ کسی کے لیے آسانی کرو گے تو اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. تو اس کوشش کیا کرے دوسروں کے کام آیا کرے، اور یہ ضرور دوسروں کو شیئر کیجیے گا اور دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ کیجیے گا، اور لازمی کیجیے گا انشاءاللہ. اور ایک حاجت طلب کیجیے گا، 10 حاجتیں پوری کتاب کھول کے نہ بیٹھ جائیے گا. ایک حاجت طلب کیجیے گا اور ایک ہی دعا مانگے گا. چلیے جب آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا، آپ آئیں گے تنبیہ، مجھے پتا ہے اب اس کو آپ ویڈیو کو نا آگے چلا کے فارورڈ کر کے دے گئی ہیں آپ لوگ. چلے میں وظیفہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اول اور آخر 11 دفعہ. پہلے آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 313 دفعہ. پھر آپ نے 11 دفعہ درود پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ پڑھنا ہے آپ نے مغرب کے بعد. اگر آپ مغرب کے بعد پڑھیں
تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر اور زیادہ جلدی اپنا کام کروانا ہے, بہت جلدی کام کروانا ہے, تو تہجد کی پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. تہجد کی آپ نماز, تہجد کی جو بھی نماز ہے وہ پڑھ لیں, اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں آپ اس طرح سے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ لیں تہجد کے بعد. آپ چاہیں تہجد کے بعد پڑھ لیں. اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے تو آپ فجر میں جو نماز پڑھتے ہیں فجر کے بعد پڑھ لیں. اگر فجر میں نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں. لیکن کوشش کریں مغرب, تہجد اور فجر ان 3 ٹائموں میں سے کسی ایک ٹائم کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ لیں. اور ڈیلی پڑھنا ہے جب تک آپ کا کام نہ ہو. آپ نے یہ پڑھنا ہے, 5 دن لگے, 8 دن لگے, 10 دن لگے, لیکن میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ 10 دن نہیں لگیں گے. جتنے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کا 1 ہفتے کے اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا. ایک حاجت طلب کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے گا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی, جیسے آپ مطلب اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کو مدد کی, یا یعقوب علیہ السلام سے ملوایا, واسطہ دے کے ان کا, اور اللہ کی قدرت کا, شان کا, کریم کا, رحمان کا, رحیم ہونے کا واسطہ دے کر آپ دعا کیجیے گا, اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے آ کے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا, اور جو یہ سنیں ویڈیو دیکھیں میری, دوسروں کو شیئر کیجیے گا, اور مجھے ضرور آ کے بتائیے گا کمنٹس میں, مجھے دعا میں یاد رکھے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. جب یہ ویڈیو دیکھیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا, لائک بھی ویڈیو کو کر لیجیے گا, اور شیئر بھی کر دیجیے گا. بہت شکریہ.